السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بسم اللہ شریف کے فضائل اعمال۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر کام شروع کرتے وقت اول بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو کہ جس کے اول بسم اللہ ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتا، نہ وہ دعا رد ہوتی ہے جس کے اول بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی ہو۔ اور فرمایا بسم اللہ آیت قرآن کی ہے، اور اللہ تعالی نے زینت دی قرآن کریم کو بسم اللہ شریف سے کہ ہر سورت کے اول لکھی گئی، اور فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ دوزخ سے نجات پائے وہ اکثر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے۔ گھر سے نکلتے وقت یا سفر کو جاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ پڑھو۔ اللہ تعالی شر شیطان اور ہر نقصان سے بچائے گا۔ اور جب گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھو۔ اللہ تعالی غنی کر دے گا۔ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مکمل سورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھو۔ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت بشر حاجی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں لکھا ہے کہ آپ کی توبہ کا یوں ہوا کہ ایک بار آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی پلید گندی جگہ پر پڑا پایا، اس کو اٹھا لائے اور اسے پاک صاف کر کے خوشبو لگا کر بلند اور محفوظ جگہ پر رکھا۔ اسی رات ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ وکیلان قضاء و قدر کہہ رہے ہیں کہ تو جا اور بشر مشرب کو کہہ تو نے ہمارے نام کی عزت کی ہے، ہم تجھے بزرگی بخشتے ہیں۔ وہ آئے، یہ پیغام دیا، آپ طیب ہوئے اور درجہ ولایت کو پہنچے۔ وضو کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، مغفرت ہوگی۔ کھانا کھاتے وقت، کوئی چیز لیتے وقت
یا کوئی چیز اٹھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، اور جو بچے بچیاں پرچہ امتحان لکھتے وقت غرض کے ہر کام کی ابتدا کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھو، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ ارشاد ہے کہ جو شخص ساری عمر میں 1,00,000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کامل پڑھے گا، اللہ تعالی اس پر دوزخ حرام کر دے گا اور جنت عطا کرے گا۔ جو شخص سوتے وقت 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس رات وہ ہر قسم کے حادثات شر و جن انسان سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ اسم اعظم ہے، پیشانی اور سینے پر پوری بسم اللہ شریف لکھیں، باعث نجات مردہ ہے۔ بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کر میت کو لحد میں رکھیں، انشاءاللہ عذاب قبر سے محفوظ ہوگا۔ اور جو شخص کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، آفات میں گھرا ہوا ہے، پریشانیوں نے اس کو گھیر رکھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہر پریشانی سے اس کو نجات ملے، چاہے گھر کی پریشانی ہو، اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کسی قسم کی بھی جو بھی آپ کو تنگی طلبی ہے، صرف ایک رات میں مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم 12,000 بار ایک رات میں پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر اس کو شروع کر دیں۔ جب 1,000 بار آپ بسم اللہ شریف پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر دینا ہے۔ ایسے ہی جب 1,000 ہو جائے گا 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، پھر 2,000 جب ہوگا پھر پڑھنے ہیں، ایسے ہی 12,000 بار مکمل ہوگی تو آپ نے 12 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، اور پھر اپنے مطلب کی جو بھی آپ کو تنگی طلبی ہے، مشکل ہے، آپ کو حاجات ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، کیونکہ صبح جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 7ویں آسمان پر آ جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں دوں، کوئی ہے جس کی جھولی خالی ہے میں اس کی جھولیاں بھر دوں، کوئی ہے اولاد مانگنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے اپنی پریشانی کو ختم کرانے والا۔ تمام مخلوقات اس وقت سو رہی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آ رہی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کسی شاعر نے کیا خوب کلام لکھا ہے، وہ کہتا ہے پچھلی راتیں رحمت رب دی
پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی کہہ دیا، آجا مانگ لے دور کیوں جانا ہے، آجا مانگ لے دور کیوں جانا ہے، میں تیرا رباں کیوں شرمانا ہے، میں دور محل بنایا نہیں، مینوں ملن لئی کوئی لگدا کرایہ نہیں، میں چوکی دار بٹھایا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر عذر انسان کے توڑ دیے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک بار آجا 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 میرے دروازے پر، میری چوکھٹ پر آجا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مانگنا تیرا کام ہے اور جھولیاں بھر دینا میرا کام ہے، یعنی اللہ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں آ جاؤ، جو میرے دروازے پر آتا ہے وہ پھر بابا فرید رحمت اللہ علیہ بن جاتا ہے، حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ بن جاتا ہے۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالی کے دروازے پر آتا ہے وہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ بن جاتا ہے۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالی کے دروازے پر آتا ہے وہ حضرت میاں نور بخش حافظ نور بخش رحمت اللہ علیہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں آنا تیرا کام ہے اور تیرے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنا اللہ کا کام ہے۔ اس لیے ناظرین و سامعین کرام، معذرت خواہ ہوں ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کو کریں تو اللہ پاک کے حکم سے آپ کی جو بھی پریشانی ہے، مصیبت ہے، اللہ کے حکم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اور آخر میں پھر میری وہی گزارش ہے کہ ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔